نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت النبی کا ایک اور خوبصورت چیپٹر لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ بندے رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرا آج کا موضوع ہے تحویل کعبہ۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نماز کے دوران حکم دیا کہ آپ اپنا جو رخ مبارک ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیں۔ ہر قوم ہر مذہب کے لیے خاص امتیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیر اس قوم کی مستقل ہستی قائم نہیں ہو سکتی۔ قبلہ نماز قرار دیا جو اصل مقصد کے علاوہ اور بہت سے حکم اور اصرار کا جامع ہے۔ اسلام کا خاص اور نمایاں وصف مساوات عام، جمہوریت اور عمل توحید ہے۔ رسول اللہ جب تک مکہ میں تھے دو ضرورتیں ایک ساتھ درپیش تھیں۔ ملت ابراہیمی کی تاسیس و تجدید کے لحاظ سے کعبہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ مشکل تھی کہ قبلہ کی جو اصلی غرض ہے یعنی امتیاز اور اختصاص وہ نہیں حاصل ہوتی تھی، کیونکہ مشرکین اور کفار بھی کعبہ ہی کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامی ابراہیم کے سامنے نماز ادا کرتے تھے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اس طرح دونوں قبلے سامنے آ جاتے تھے۔ مدینہ میں دو گروہ آباد تھے، مشرکین جن کا قبلہ کعبہ تھا اور اہل کتاب جو بیت المقدس کی سمت نماز ادا کرتے تھے۔ شرک کے مقابلے میں یہودیت اور نصرانیت دونوں کو ترجیح تھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت یعنی تقریباً 12 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، لیکن جب مدینہ میں اسلام زیادہ پھیل گیا تو اب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اصل قبلہ کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کیا جائے۔ اس بنا پر آیت اتری تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں رہو اسی طرف منہ پھیر دو۔ اب تحویل کعبہ نے یہودیوں کو سخت برہم کر دیا۔ ان کو مشرکین کے مقابلے میں مذہبی تفوق کا دعویٰ تھا اور اسلام سے پہلے مشرکین بھی ان کے مذہبی امتیاز کے معترف تھے، یہاں تک کہ جب لوگوں کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی وہ منتیں مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہے گا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ لہٰذا اب اسلام نے قبلہ بھی بدل دیا تو ان کی ناراضی اور برہمی کا پیالہ بالکل لبریز ہو گیا۔ انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں اس لیے قبلہ بھی مخالفت کے ارادے سے بدل دیا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جن مسلمانوں کا ایمان ابھی کمزور تھا تو انہیں یہ بات کھٹکتی تھی کہ قبلہ بدلنے کی چیز نہیں ہے اور اس سے بے استقلالی اور تزلزل اعتقاد کا اظہار ہوتا ہے۔ اور تحویل کعبہ کے مسئلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے چند آیتیں بھی نازل فرمائی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اس سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ ہم نے اسی کی طرف تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ تیرا جو پہلے قبلہ جس کو ہم نے پھر قبلہ کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کا پیروکار کون ہے اور پیچھے پھر جانے والا کون ہے، اور بلا شبہ یہ قبلہ نہایت گراں اور ناگوار ہے بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پورب پچھم رخ کرنا یہی کوئی ثواب کی بات نہیں، ثواب تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیزوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنی دولت دے۔ ان آیتوں میں اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ قبلہ خود کوئی مقصود یا بالذات چیز نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پورب پچھم سب برابر ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، ہر سمت، ہر طرف ہے۔ پھر قبلہ کی تعین کی ضرورت بتائی کہ وہ اختصاصی شعار ہے، اصلی اور نمائشی مسلمانوں کو الگ کر دینا ہے۔ بہت سے یہودی تھے جو منافقانہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ سے بدل گیا تو نفاق کا راز بالکل فاش ہو گیا۔
کوئی یہودی کسی طرح یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ جو چیز اس کی قومیت، مذہب بلکہ اس کی ہستی کی بنیاد ہے یعنی بیت المقدس، اسی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ پھر دوبارہ اللہ نے اس نقطہ کو زیادہ واضح کر دیا کہ کسی خاص قبلہ کی طرف رخ کرنا اصلی ثواب نہیں بلکہ ثواب در حقیقت ایمان اور اعمال صالح کا نام ہے۔ کسی کے ساتھ میرا آج کا یہ موضوع یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کرنے کی کچھ اہم باتیں وہ یہ ہیں کہ آخر ان احکامات سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مشکل ترین حالات میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ایک روشنی کی امید کی کرن نظر آئی، تو اس وقت وہاں پہ جب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت ہی ایک ایسا حکم آ گیا جو وہاں کے لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن پیغمبر اسلام نے بالکل بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہیں کی۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے اسی پہ سر تسلیم خم کر لیا، چاہے وہ بات وہاں کے لوگوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزری ہو، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو پھر اس کام کو کرنا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھایا، اور جب کر دکھایا تو کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہو گئی، منافقین الگ ہو گئے، مسلمان الگ ہو گئے۔ تو اللہ کے ہر کام میں، ہر حکم میں مسلمانوں کے لیے بہتری ہے، فلاح ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے کام کی مصلحت جانے بغیر ہی اس کے حکم کو مان لیا جائے اور آس پاس کے لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کی جائے۔ سب سے پہلے پرواہ کی جانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اپنی آپ کو اس کی رضا کے تابع بنا لیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے گرد و نواح کے سب حالات آپ کے تابع ہوتے جائیں گے۔